اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں تک بآسانی حق پہنچ سکے. کوشچنز. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ڈاروینین ایوولوشن کو ڈینائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی فیکٹس پریزنٹ نہیں ہے، لیکن کیا ہم کسی ایسے پروسیس کو نہیں مانیں گے جس سے مطلب اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوگا؟ جیسے ڈاروینین ایوولوشن کو نہ لیں، جیسے ہر چیز کوئی چیز بنتی ہے تو کسی نہ کسی پروسیس سے ہو کے گزرتی ہے، ایسے ڈائریکٹلی تو کوئی چیز نہیں بن جاتی. تو کیا اگر مطلب اس سے بہتر کوئی پروسیس آتا ہے اور وہ فیکٹ پہ پریزنٹ ہو تو کیا ہم لوگ اس کو مانیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی قرآن میں پروسیس کا ذکر کیا ہے کہ ایک انسان کس طرح بنتا ہے، کہ ہم نے انسان کو اس طرح پیدا کیا کہ نطفہ بنایا، نطفے سے مضغہ بنایا، علقہ بنایا، پھر مضغہ بنایا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر گوشت چڑھایا، ہڈیاں بنائی. یہ پورا ایک پروسیس ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پروسیس سے انکار نہیں ہے قرآن کریم کو. وہ پروسیس گائیڈڈ ہونا چاہیے، گائیڈڈ بائی دا ڈیوائن فورس، تو ہم اس کو تسلیم کریں گے. ڈاروینین ایوولوشن ایک پروسیس ضرور دیتا ہے، لیکن وہ ہم اس کو ڈاروینین ایوولوشن اس لیے بولتے ہیں کہ وہ گائیڈڈ بائی دا ڈیوائن فورس نہیں ہے، بلکہ وہ گائیڈڈ بائی نیچرل سلیکشن ہے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس پہ جی اگر اب میں تھوڑا سا ایک جی امپورٹنٹ ضرور. بات کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں لوگ سمجھیں، چاہے پھر وہ مسلمان ہیں یا پھر ملحدین یا غیر مسلم جتنے بھی، وہ ڈاروینزم سے نکل جائیں آپ، کیونکہ ڈاروینزم بہت پرانی چیز ہو چکی ہے. ابھی بھی ہمیں، کیونکہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹ بکس ہے نا، کیونکہ میں ان سب چیزوں سے واقف ہوں، ہماری انڈین سب کانٹیننٹ میں خاص کر جب 10-12 سال بعد ہماری جو اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بکس ہے وہ چینج ہوتی ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے نا، ہم ابھی بھی وہ پرانی چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. ود ان جو ایولیوشنری بایولوجسٹ ہیں ان میں بھی 10 to 15 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، سائنٹیفک فرٹرنیٹی کی میں بات کر رہا ہوں، جو ڈس ایگری کرتے ہیں، جو ڈاروین ایولیوشن کو نہیں مانتے. اس کے بہت ریزنز ہیں، کیونکہ ڈاروین جو تھا اس وقت جب ڈاروین آیا تھا نا، 19 سینچری میں آیا تھا وہ، تب جینیٹکس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا تھا. مینڈل جو تھا وہ فادر آف جینیٹکس ہے، وہ اس کے بعد آیا. پھر بعد میں جو جینیٹکس کا ایک الگ سے وہ جینیٹک ایولیوشن جو ہے اس پہ بحث ہوئی، آج اس پہ بحث ہوتی ہے. فاسلز وغیرہ یہ جو ڈاروین نے جو دیکھا، جو اس نے یہ کیا، آبزرو کیا، دیٹ از مطلب آپ اس کو آبسلیٹ مان سکتے ہیں. اب جو آج کا جو ٹائم ہے وہ نیو ڈاروینزم کے پہ ہے، آپ اس پہ پڑھیں، وہ باقی جو سائنٹسٹ ہیں ان کی اوپینین آپ دیکھیں، آپ کو خود ہی نظر آئے گا کہ یہ کوئی ایسی چیز جو ہمیں یہ پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ بس یہ ڈاروین ڈاروین ڈاروین، بس اس کو تو یہ تو ایک بہت لکھا ہوا فیکٹ ہے. ایسا نہیں ہے. ہاں ایک اوپینین ہے ڈاروین کو جو مانتی ہے، ڈاروین کے جو اس نے ایک نظریہ دیا تھا اس کو جینیٹک بایولوجسٹ جو ہے وہ آج مانتے ہیں، لیکن اس کے کانٹری میں بھی کوئی مولانا یا کوئی پنڈت یا کوئی پریسٹ نہیں، وہ بھی سائنٹسٹ ہی ہیں جو اس کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، زبردست پوائنٹ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو دوست ہیں کوشچنز صاحب جنہوں نے کوشچن ریز کیا ہے، وہ میرے خیال سے جہاں تک میں حسن زن رکھ رہا ہوں، آپ اس چیز کو تسلیم کر کے چل رہے ہیں کہ ڈاروینین ایوولوشن فیکچوئل نہیں ہے. Am I right؟ جی جی ٹھیک ہے. اچھا، اب رہی یہ بات کہ پروسیس کی، تو پروسیس کا میں نے آپ کو مثال دے دی ہے کہ قرآن میں خود پروسیس کا ذکر ہے، تو ہمیں پروسیس سے انکار نہیں ہے. نہیں جی، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ پروسیس ڈیوائن ہونا چاہیے، ڈیوائن دوارا کیا جانا چاہیے، لیکن سائنس تو کسی ایسی بات کو تسلیم ہی نہیں کرتا نا. اگر تو نہ ہم کرے بات نا، کر لیں، مطلب سائنس نہیں تسلیم نہیں کرے گی تو میں ہم ڈز اٹ ریلی میٹر؟ سائنس نے آج تک کے ڈاروینین ایوولوشن کو گلے لگایا ہوا ہے، لیکن آپ تو تسلیم نہیں کر رہے. نہیں، میں حضرت ایک منٹ، ایک بات، سائنس کیا نہیں تسلیم کرتی؟ نہیں جی، جیسے کہ کوئی ڈیوائن انٹرونشن. ہاں، ایک نہیں، ڈیوائن انٹرونشن سے مراد ان کی کیا ہے؟ دیکھیں یہ بڑی غلط فہمی انہوں نے کی، ان کی بات سے مجھے لگی ہے. ڈیوائن انٹرونشن ایک کلپ میں نے بنایا ہے کہ جو ہے نا، ایک ایسا سوال ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ ڈیوائن انٹرونشن، اس سے مراد نعوذ باللہ کو ہاتھ آتے ہوئے، کو کام کرتے ہوئے، جس طرح فیکٹری میں اس طرح نظر نہیں آتے. اللہ کا پورا سسٹم ہے. وَلَقَدْ آتَا كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى. اس نے ہر چیز کو اپنی تخلیق دی ہے، اس کو آٹومیٹک سسٹم کے اوپر ڈالا ہے، وہ تخلیق ہوتی ہے. اسی کو ڈیوائن انٹرونشن. سائنس نہ ڈیوائن انٹرونشن کی تردید کر سکتی ہے، نہ جو اسلام نے کانسیپٹ پیش کیا اس کی تردید نہیں کر رہی ابھی تک. وہ اپنے تائیں ایک کوشش، ایک تھیوری، ایک الٹرنیٹ دینے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس پر بھی قائم نہیں ہے ابھی تک. اور یہ تھیوری آف بالکل. ایوولوشن سوالات تو بہت بعد میں آنے چاہیے کہ انسان جی جو جی ہے. جی جی اس سے پہلا سوال یہ ہے کہ دیکھیں جو ایوولوشن ہوئی ہے، پروسیس ہے، سب انفارمیشن سے شروع ہوا ہے.
रॉयल सोसाइटी ने $10 मिलियन का अभी तक एक रिवॉर्ड रखा हुआ है कि कोई बंदा ये हमें बता दे कि नॉन लाइफ से सिंथेटिक लाइफ तक वो स्टार्ट करके बता। पहले कहते थे डीएनए कैसे क्रिएट हुआ, असल सवाल पता है क्या, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। बायोजेनेसिस। हमारे साथ मसला ये हुआ अमूमी तौर पर, ये हमारे मुसलमान या जो साइंस से ताल्लुक रखते हैं, वो फ्रूई मसाइल जिसको हम कहते हैं ना सेकेंडरी इश्यूज, फ्रूई मसाइल के ऊपर चले गए। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन फ्रूई मसला है, असल मसला है ओरिजिन ऑफ लाइफ। ये डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे गैदर हुई, और डीएनए और आरएनए इनका आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, क्या डीएनए से पहले आरएनए एग्जिस्ट कर भी सकता है या नहीं, ये एवोल्यूशनिस्ट ने अपनी तरफ से बीच में शोशा छोड़ा है कि डीएनए से पहले आरएनए था, आरएनए कैसे सरवाइव करता था डीएनए से पहले, वो ये वो सवालात हैं जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के पास भी जवाबात नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि साइंस का ये ढकोसला कि हमारे पास वो प्रोसेस आ गया है उस चीज का जवाब जो मजहब के पास नहीं है, ये बिल्कुल झूठ है। जवाब तो उनके पास भी कोई नहीं। तो इसी तरीके से दूसरी बात, ये रिजेक्ट करने के लिए आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग ग्राउंड चाहिए। अच्छा, और मैंने जो आपसे सवाल किया ना क्वेश्चन साहब, वो ये कि खुद आप इस चीज को तस्लीम कर रहे हैं कि डार्विनियन एवोल्यूशन फैक्चुअल नहीं है, जबकि साइंस उसको दुरुस्त मान रही है। तो आपका ये कहना कि साइंस उस डिवाइन प्रोसेस को तस्लीम नहीं करती, खुद आपके अपने स्टैंडर्ड के एतबार से तो दुरुस्त नहीं है ना। नहीं जी, मेरा कहने का मतलब ये था, ये आमिर हक साहब ने बिल्कुल सही कहा। मतलब साइंस ये नहीं तस्लीम कभी नहीं करेगी कि कोई चीज गॉड के द्वारा मतलब वो प्रोसेस किया गया है। वो तो यही कहेगी कि ये नेचुरल प्रोसेस है। तो मैं यही कह रहा हूँ, अगर मतलब कोई अलग वो थ्योरी आती है इसके ऊपर, वो फैक्ट पे प्रूव हो जाती है कि जैसे हम लोग किसी प्रोसेस से आए हैं, तो क्या फिर हम उसको तस्लीम करेंगे या नहीं? मेरा एक्चुअल सवाल जो था ये। मैंने उसका जवाब दिया कि हम प्रोसेस के मुनकिर नहीं है, बल्कि खुदा ने उसकी एक नजीर बयान कर दी है। इस कायनात की तामीर में प्रोसेस ही शामिल है, यानी प्रोसेस होकर हम यहां तक पहुंचे हैं, लेकिन खुदा के हुक्म से हुआ है जो कुछ हुआ है। एक ये जो खुदा ने कहा है कि 6 दिन में उसने कायनात को बनाया, तो वो दरअसल एक प्रोसेस की तरफ इशारा है ना। खुदा ये तो नहीं कह रहा है कि बस मैंने कायनात को 1 सेकंड में बना दिया, ये एकदम वजूद में आ गई। खुदा ने कहीं ने दावा किया ये। कुरान की आयत है हजरत, कुरान की आयत है खलककुम अतवारा, तौर से निकला अतवारा, खलककुम अतवारा, तुम्हें अल्लाह ने ग्रेजुअली पैदा किया है, ग्रेजुअल स्टेप से, लेयर्स में पैदा किया है। कुरान तो खुद कहता है। तो ये नहीं है कि एकदम कोई आगे चीज प्रोसेस से ही गुजरी है, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम ही क्यों ना हो। डिटेल्स कुरान में नहीं है क्योंकि उससे हमारा लेना देना नहीं था। जी हाँ जी, मैं अपना दूसरा सवाल लेकिन मैं डिस्क्लेमर के तौर पर कह दूं कि हम उस एवोल्यूशन को तस्लीम नहीं कर रहे हैं जो साइंस पेश करती है। ठीक है, हम ये जी फरमाइए जी, अगला सवाल अपना। साइंस से ज्यादा हजरत मैं फिर रिफ्रेज कर दूं, साइंस से ज्यादा ये जो मुल्हिदीन डार्विनियंस पेश कर रहे हैं। जी हाँ जी भाई जी, मेरा दूसरा सवाल ये है, जैसे कि अगर ये रिचर्ड डॉकिंस का आर्गुमेंट लिया जाए कि जैसे यूनिवर्स जो है वो खुद से क्यों नहीं आ सकती, अगर मतलब गॉड खुद से आ सकती। रिचर्ड डॉकिंस का ये चीफ आर्ग्यूमेंट है। उसने बोला है कि ये मेरा चीफ आर्ग्यूमेंट है मेरी किताब गॉड्स डिल्यूजन में, और ये इतना चीप आर्ग्यूमेंट है उसका चीफ आर्ग्यूमेंट कि मैंने जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं समझा, मैंने कहा यार कुछ तो मतलब अपना जो उसका मकाम मर्तबा है मुल्हिदों में, कुछ तो उसका ख्याल रखता कि इतनी लो क्लास जाकर उसने बात की है कि एक छोटा सा जो फिलॉसफी का स्टूडेंट है ना, एक मामूली स्टूडेंट, वो भी उसकी बखियां उधेड़ देगा। अब वो ये कह रहा है कि चूंकि कायनात यानी खुदा जो है, क्या आपने बोला, अपने अल्फाज दोहराइएगा कि अगर कायनात खुद से नहीं बन सकती। हाँ नहीं, खुदा अगर खुद से आ सकता है तो कायनात क्यों नहीं? अच्छा, खुदा खुद से अगर आ सकता है, यहां मफरूजा ये मान लिया गया कि खुदा खुद से आया। ठीक है, खुदा नहीं था फिर वो खुद से आया, ये मान के चल रहे ना। हमारा दावा क्या है? हमारा दावा ये है कि खुदा हमेशा से है, वो खुद से कहीं से आया ही नहीं, वो तो हमेशा से है। जबरदस्त। आप मेरी एक वीडियो बहुत वायरल हुई और करोड़ों लोगों ने उसको देखा। वो एक उज्जवल नामी एक मुल्हिद था, उससे बात हुई थी, 4-5 साल पहले की वीडियो है, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा। उसने मुझसे क्या सवाल किया था? उसने मुझसे सवाल किया कि खुदा कब से है। मैंने उसका जवाब दिया कि कब से का क्या मतलब? मैंने कैटेगोरिकली बोला कि जब आप किसी चीज के बारे में ये कहते हैं कि वो कब से है और कहां से है, इसका मतलब आप उसको टाइम और स्पेस बाउंड मानकर चल रहे हैं, और खुदा ना तो टाइम बाउंड है ना स्पेस बाउंड है, वो तो हमेशा से है और वो लामकान है।
وہ کسی اسپیس میں نہیں ہے, وہ لامکان ہے, اسپیس لیس ہے. تو ریچرڈ ڈاکنز کا جو یہ دعویٰ ہے, جو یہ دلیل ہے, جو چیف آرگیومنٹ ہے, وہ اس کے اس مفروضے کے اوپر مبنی ہے کہ جو ہم اہل مذہب اس کو مانتے ہی نہیں, ہم تو اس کے خلاف بات کرتے ہیں. تو اس کا تو پورا آرگیومنٹ بالکل ریت کا ڈھیر ہے. ایک ڈبیٹ ہوئی تھی نا حضرت, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پہ ڈبیٹ ہوئی جی تھی ریچرڈ ڈاکنز کی, آکسفورڈ کے ایک میتھس کے پتہ نہیں یا کیا ان کا نام ہے, انہوں نے بکس بھی لکھی ہیں, نام مجھے بھول گیا ان کا, وہ انکل ٹائپ سے بزرگ سے ہیں, ان کی ڈبیٹ ہوئی تھی ریچرڈ ڈاکنز کے ساتھ بڑی زبردست, گاڈ کے اوپر. اچھا ہاں, اچھا اچھا, ڈیلیوژن. ہاں ہاں, ہاں 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 وہ نام ہاں, وہ ہو سکتا آکسفورڈ یونین میں. آکسفورڈ یونین میں, جی جی, ہاں مجھے اب ہاں ان کا نام ہاں بھول گیا, اگر آیا ذہن میں تو میں لے لوں گا. ہوں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب آپ یہ کہتے ہو نا کہ خدا, جس طرح یہ ایک مغالطہ ہے کہ خدا کو کس نے کریٹ کیا یا خدا کہاں سے آیا, وہ کہتے ہیں ہوں، یہیں سے آپ کی بے وقوفی کا پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا گاڈ کو مانتے ہیں, ان کا حقیقی کانسیپٹ کیا ہے, اس کا جی مطلب آپ نہیں سمجھے. اور یہ وہ illogical ایک آرگیومنٹ ہے جس کو پیش کر کے یہ پیش بالکل. کرتے ہیں, اور اچھا, اور کوئی بات کائنات کے بارے میں وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ آئی, پہلے نہیں نہیں. تھی پھر آئی. ٹھیک ہے, تو کائنات کو آپ نے تسلیم کر لیا کہ پہلے نان ایگزسٹنٹ تھی پھر اس کا ایگزسٹنس ہوا. اور خدا کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایور ایگزسٹنگ ہے, نیسیسری بینگ ہے, وہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ نان ایگزسٹنٹ تھا اور پھر ایگزسٹنس میں آیا. تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. پھر آپ دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر, یعنی دونوں کے درمیان انالوجی کرنا, اس سے بڑھ کر حماقت نہیں ہے یہ. اور یہ جناب کا چیف آرگیومنٹ ہے اپنی کتاب میں, جو ملینز آف کاپیز جس کی سیل ہوئی ہیں. جی یہ جان وہ لینکس نام ہے, جان لینکس نام ہے ان کا, سوری جی جان اچھا لینکس, اچھا ہاں وہ دیکھ لیں. ٹھیک, جی جزاک ٹھیک ہے اللہ. جناب, چلیں, شکریہ بہت بہت. اوکے, نیکسٹ پرسن ہے ہمارے ریورٹ اے, کہاں گئے بھائی, ریورٹ اے ڈی وی. ڈز اٹ اسٹینڈ فار ایڈوکیٹ؟ وعلیکم السلام. ہاں مفتی صاحب, میں جو ہوں, میں ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے اسلام قبول کیا ہے, ریورٹ ہوا ہوں میں اسلام میں, ماشاء ماشاء اللہ اللہ. ماشاء اللہ, اہلاً و سہلاً, استقبال ہے آپ کا, ماشاء ہاں, اللہ. تو میرا ایک سوال ہے کہ جب کوئی آدمی اگر جب مسلم بنتا ہے تو اس کا نیم چینج ہوتا ہے, تو میں نے اپنا نام جو ہے سلیمان رکھا ہے, سلیمان. تو اس کا آگے بہت پیچھے عمدہ. کا کچھ نیم کرنا ہوگا, تو آپ کو تھوڑا سا ایڈوائس دیجیے. آپ کا لاسٹ نیم جو بھی ہے وہ رکھیے, باقی لاسٹ نیم کیا ہے آپ کا؟ لاسٹ نیم میں اس ریویل نہیں کروں گا ابھی ٹھیک ہے, دیٹس پبلکلی. فائن, دیٹس اوکے, دیٹس اوکے. تو اگر لاسٹ نیم ایسا ہے تو آپ لاسٹ نیم رکھ سکتے ہیں, مثلا آپ کا لاسٹ نیم کمار ہے یا یادو ہے, آپ رکھیں اسی کو, کیا مسئلہ ہے؟ جی, تو میرا پہلا کا نام جو ہے میں سلیمان رکھا ہے, سلیمان. بہت عمدہ. یہ جو اے ڈی وی ہے, یہ ایڈوکیٹ, یہ مطلب کیا, اے ڈی وی کا کیا مطلب ہے؟ ان کے نہیں, پرانے نام ایڈیوی کا سے. مطلب ہے کہ ادویت ویدانتا, ایسا ایسا میرا اچھا, جو آئی ڈی کا نیم تھا, ادویت ویدانتا. اوکے 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 اوکے. ہاں. تو چلے, ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا قدم اٹھایا, اور آپ کی زندگی کا سب سے بہترین قدم ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جمائے رکھے اور آپ کو ذریعہ ہدایت بنائے دوسروں کے لیے. اچھا, مجھے یہ بتا دیں بھائی, ریورٹ بھائی, یہ بتائیے گا, آپ پہلے سناتنی تھے, ہندو بھائی تھے ہمارے؟ ہاں ہاں ہاں, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. میں نے تو کہا تھا میں چھیدا, میری اسٹوڈنٹ سنتا بھی ہی یہ کوئی کچھ نہیں, کہا تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اچھا, کیا چلے وجہ رہی ویسے, آپ کو کس چیز نے اٹریکٹ کیا اور کیوں آپ نے وہ چھوڑا؟ اصل میں مجھے جو اسلام کا جو قرآن کا جو سائنٹیفک میراکلز والا جو ویڈیو تھا نا ذاکر نائک کا, او ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ ویڈیو میں نے دیکھا تھا, تو اس کے دیکھنے کے بعد تو دھیرے دھیرے میرا انٹرسٹ بڑھا اسلام میں. ذاکر نائک جتنا ثواب لے جائیں گے شاید ہی کوئی دائی اس دور میں لے کے جائے. ماشاء اللہ. جی وہ جی جو جی جی, جو اجازت بالکل حدیث میں دی گئی ہے کہ آپ 3 جگہوں کے اوپر تھوڑا سا, وہ جسے رشک کہتے ہیں, حسد بھی نہیں کہنا چاہیے, ہاں رشک بس وہی ہے, وہی کہتے ہے, ہیں, وہی وہی ہے, ہے. لا حسد الا فی اثنتین. بالکل, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی جی جی, ماشاء اللہ. اچھا اوکے, پھر اس کے بعد آگے چلیں, پھر کیا ہوا؟ پھر میں نے جو اسلام کے اوپر تھوڑا سا ریسرچ کیا, میں نے اپنا جو ہے قرآن کا جو PDF ہے آن لائن سے ڈاؤن لوڈ کر کے میں خود بھی پڑھا, تو میرا انٹرسٹ دھیرے دھیرے بڑھا, تو میرا ایمان جو ہے اب بڑھ گیا اسلام میں. تو میں کچھ دن پہلے ہی جو ہے اسلام قبول کر لیا میں نے. ٹھیک, بہت عمدہ, ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ چونکہ پہلے سناتنی تھے, تو سناتنی کی کون سی بات سے آپ کو ایسا لگا کہ یار یہ غلط ہے؟ میں شاکت سمپردائے سے تھا, تو جو شاکت سمپردائے میں جو بہت ساری چیز غلط ہوتا تھا, جیسے یونی تنترم, کاماکھیا تنترم جو چیز ہے نا, اس میں بہت ساری چیز گندا ہوتا ہے. اوکے, وہ کاماکھیا تنترم جو ہے,
ہاں اس کو کاما، تھوڑا سا اس کو ٹھیک ہے تھوڑا سا ٹھیک ایکسپلین کریں گے کہ کیا ہوتا ہے وہ؟ نہیں وہ بہت ہی گندا ہے, میں پبلکلی میں بول نہیں سکتا اس کو. واو, اوکے, اتنا گندا ہے, بتائیے. ہاں اوکے. یہ اس بولڈسٹ کی بولڈسٹ That's strange. آواز کٹ گئی آپ کی. ہلو. ہلو, جی جی اب جی آ رہی ہے. ہاں بولیے جی, بولیے. ہاں آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی گندگی لگی جس کی وجہ سے آپ نے اس کو چھوڑ دیا, رائٹ؟ ہاں 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 ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت بہتر. اچھا ادوینتا اپنا ریورٹ بھائی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ نے ابھی ریسنٹلی کیا, آپ پہلے ایز این ہندو بھی آتے رہے نا ہماری سٹریمز میں, کیونکہ مجھے آپ کی آواز سے ہاں, لگ رہا میں پہلے آپ کی اسٹریم میں ایک بار گیا تھا, جو آر 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 جو اسٹریم تھا نا, ایلینا بہن کا, ہے. جی 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 وہ آر 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 اسٹریم میں گیا تھا. ہاں, میں بھی کہوں مجھے آپ کی آواز اور انداز پہچانا ہوا تھا, اب آپ ہندو تھے, ایسا ہی ہے نا؟ ہاں 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 ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس وقت برکت جب دے آپ بھائی, اس زندہ ویڈیو میں آئے تو کیا آپ سناتن دھرم کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آئے تھے یا اس بات کا ہاں, اعتراف یا جی میں رام جی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے گیا تھا, جو رام جی کو میں اپنا پوروج مانتا ہوں نا, ٹھیک ہے, ہوں. ٹھیک ہے, تو ان کو میں پوروج مانتا ہوں, تو اس لیے ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے میں نے گیا تھا. اوکے, ٹھیک ہے. چلیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات ہوئی, اور اگین ویلکم ٹو اسلام, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور آپ کو ثابت قدم رکھے اس پوری جرنی میں, اور آپ کی فیملی کو بھی آپ کے ذریعے ہدایت ملے. جی ماشاء ٹھیک ہے, چلیں, ہاں. شکریہ بہت بہت. اوکے, نیکسٹ پرسن ہے ہمارے الیاس, اور اس کے بعد پھر مجتبہ, پھر اس کے بعد شمشاد عالم ہے, اور یہ جو کالکی اوتار کے نام سے ایک آئی ڈی ہے, اگر آپ اس کا اپنا نام نہیں بدلیں گے تو میں آپ کو نہیں لے پاؤں گا. جی بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, مفتی صاحب عاصم بھائی اچانک چلے گئے, پتہ نہیں وہ سن پا رہے ہیں یا نہیں سن پا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ وہ اچانک, پچھلی مرتبہ بھی ان کے ساتھ کچھ مسئلہ ہوا تھا, انٹرنیٹ ڈاؤن ہو گیا تھا, اور پھر ان کو بڑی مشکل سے لے کر آئے تھے. تو اگر وہ سن رہے ہیں میسج اور کر دیں آنا نیچے میں. چاہتے ہیں تو ہاں, تو وہ میسج کر دے تو آپ کے لیے جگہ بنا دی جائے. جی بھائی الیاس صاحب. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سورج جو ہے شام میں عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے پھر واپس لوٹتا ہے, تو اس کا کیا ہے لاجیکلی آنسر؟ عامر بھائی, آپ نے اس پر ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے نا؟ جی جی جی, اس کے اوپر جی ڈیٹیل 1 گھنٹے لائیو ویڈیو بنائی تھی, جس میں ڈیٹیل انالیسس کیا تھا کہ اس آیت میں کیا ہے اور اس حدیث میں کیا ہے. جی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے, اس کی ڈیٹیل بیان کی ہے کہ اس سے مراد کیا تھی. وہ آپ ایک دیکھ لیں. کام یہ کریں کہ اگر اس ویڈیو کا لنک ڈال دیں کامنٹ میں, تو میں ڈال دوں. الیاس بھائی وہ ویڈیو دیکھ لیجیے گا, اس میں آپ کو تفصیل مل جائے گی. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب, ایک دوسرا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جی. کے نزدیک ایک دن کتنے سال کا ہے؟ مطلب ایک سورہ حج میں لکھا ہوا ہے کہ کافر طلب کرتے قیامت کب آئیں گی, کہ تمہارا نزدیک 1000 سال. ہاں, پھر دوسرے سورہ معارج میں لکھا ہوا ہے کہ وہ روح پرواز کرتی ہے 50,000 سال. پھر اس میں ایک حدیث فی میں بھی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, ایک جی ایسا دن کہ جس کی مقدار ہے 50,000 سال. تو دیکھیں, ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے 1,000 سال لکھا ہے اور ایک جگہ 50,000 سال. مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کے ہمارے اعتبار سے 50,000 سال طویل ہوگا, اور باقی جو دن ہے اس کے بعد, یعنی اللہ کا جو کیلنڈر ہے اس میں ہمارے 1,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے. اللہ تعالیٰ کے ایک دن کتنے ہزار کا ہے؟ مطلب 50,000 یا 1 سال 1,000؟ میں نے بتایا نا کہ ہمارے 1,000 سال کے برابر اس کا ایک دن ہے, اور قیامت کا دن 50,000 سال ہے. تو مطلب اللہ تعالیٰ کے وہ 5 دن ہو گئے 50,000. 5 دن کیسے ہوئے بھائی؟ اصل میں نہیں, مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز مسیح ہے بھائی مثال کے طور بھائی پر بھائی بھائی. بولے ہیں کافروں کو اپنے کے لیے, ہاں, یا پھر اللہ تعالیٰ کے سمجھو بلین سال بھی ہو گئے, اللہ تعالیٰ کے لیے ٹائم کوئی معنی نہیں رکھتا؟ ہاں, اللہ نہیں تعالیٰ, نہیں نہیں. ایگزیکٹلی بات آپ بالکل صحیح پہنچے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہے, اور اس میں ہے کیا آئے تھے وہ, ایک یعرج الملائکہ, یعرج نہیں نہیں الملائکہ نہیں 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 نہیں, وہ جو 21ویں پارے میں ہے, یہ آ گئی, یہ ہے یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنۃ مما تعدون. مما تعدون, یہ جو مما تعدون کا لفظ ہے
یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے لیے ٹائم کوئی حیثیت نہیں، چونکہ وہ ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. مما تعدون یعنی وہ 1000 سال کے جن کو تم 1000 سال کاؤنٹ کرتے ہو. سمجھ میں آ گیا؟ تو وہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے نہیں ہے. تو یہ تو یہ تو آیت نمبر 5 ہے سورہ سجدہ کی. اچھا، اس کے بعد سورہ معارج میں اللہ کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھیے. مفتی صاحب کمنٹ سیکشن میں جی. مفتی عبداللہ منان صاحب کہہ رہے ہیں عاصم بھائی کے لیے اچھا جگہ میں جگہ بنانے لگا آصف بھائی کے لیے. ہاں میں بنا بنانے دیجیے. لگا. جی 4 6. اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ سورہ فصلت میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ الامر امر جو ہے وہ یعرج الیہ، وہ اللہ تک پہنچتا ہے، فی یوم کان مقدارہ الف سنہ، کہ جس کی ایک کہ جس کی جو مقدار ہے وہ 1000 سال ہے. اور سورہ معارج میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے آیت نمبر 4 میں کہ تعرج الملائکۃ والروح الیہ، ملائکہ اور روح اس تک پہنچتے ہیں ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار 50 الف سنہ 50,000 سال ہے. تو وہاں الامر ہے کہ امر پہنچتا ہے 1000 سال، اور یہاں ہے ملائکہ اور روح. چونکہ اس آیت میں جو سورہ معارج ہے اس پوری صورت میں قیامت کا ذکر ہے، لہٰذا قیامت کا جو دن ہے اس کی لمبائی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور جو عام دن ہے خدا کے نزدیک وہ 1000 سال کے برابر ہے. جی اچھا عاصم بھائی کے لیے جگہ بنا رہا ہوں، عاصم بھائی کائنڈلی جوائن کر لیں فوراً. جی جیسے کہ لیکن جو کافر جو بولتے تھے کہ قیامت کب آئیں گی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ جو آیت پیش کری نا کہ ہمارے نزدیک ایک دن نہیں 1000 سال کے برابر تھا ہمارے نہیں نزدیک. نہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر یہ پوچھتے قیامت کب آئے گی، تو ہاں اللہ جی تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ 5 دن میں آئے گی، 1 دن میں آئے گی. نہیں ہمارے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے ٹھیک. ہمارے نزدیک، مطلب اللہ تعالیٰ کے پاس. تو یہ کیسا مثالی طور پہ بولے یا پھر نہیں ایک منٹ، آپ کا صرف سوال ججمنٹ کے مجھے حساب سمجھ سے؟ میں نہیں آ رہا ہے کہ آپ کو ان دونوں آیتوں کا کانٹرڈکشن حل کرنا ہے یا یہ کہ جی قیامت کب آئے گی یہ سوال ہے. نہیں کانٹرڈکشن کرنا ہے کہ کبھی اس کا میں نے 50,000 ہے جواب دے کبھی دیا 1 سال. کہ ایک آیت میں جو سورہ معارج ہے اس آیت میں قیامت کے دن کی لینتھ بیان کی گئی ہے، اور سورہ حامیم سجدہ میں الف لام میم سجدہ میں قیامت کے دن کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کیلکولیشن ہے اس کو بیان کیا گیا ہے. دونوں الگ الگ وقتوں اور الگ الگ زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں، تو دونوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ سمجھو یہ قیامت کے دن جو سزا جو عدالت جب قائم ہوں گی وہ 50,000 سال کے برابر ہوں گی. وہ والا دن 50,000 سال کا ہوگا، وہ والا دن، وہ ایک اب دن. 1000 والا اس کے علاوہ جتنے بھی دن ہیں وہ 1000 سال کے برابر ہیں اللہ کے نزدیک. ہاں تو وہ کئی کے لیے جب قیامت جب جمع ہوں گی یا پھر کئی کے لیے سمجھے. بھائی اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کی ہے کہ نہیں؟ ہاں نا وہ 4 بلین سال بھی ہو گئے نا، وہ جو بول رہا نا اللہ تعالیٰ کے لیے تو ٹائمنگ مینیج نہیں کرتا. کائنات کی جو تخلیق کی ہے اس نے کہا فی ستتی ایام، اس نے 6 دن کے اندر کائنات کی تخلیق کی ہے. تو وہ جو دن ہے وہ ہمارا جو سولر سسٹم والا دن ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ 1000 سال والا دن ہے. چونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے ہی زمین کے فیصلے کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ فیصلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے ایک ایسے دن میں کہ جس کی مقدار الف سنۃ مما تعدون، تمہاری کیلکولیشن کے مطابق 1000 سال ہے. اس میں جو سفر ہے الیاس بھائی اس میں جو سفر ہے نا، یہ جو ریلیٹیوٹی ہے اس حوالے سے بڑا ریلیٹڈ ہے یہ چیز. وہ جو سفر ہے دونوں اعتبار سے وہ مخلوق کے اوپر لگ رہا ہے، اللہ کے اوپر نہیں لگ رہا. جو آپ کا تصور جا رہا ہے نا کہ یہ ٹائم شاید اللہ کے اوپر افیکٹ کر رہا ہے کہ اس کے 1000 سال ہیں یا 50. اللہ تعالیٰ بولے ہمارے نزدیک، ہمارے، تو اس کی وجہ سے ہمارے نزدیک نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا تمہارے نزدیک. تمہارے نزدیک ٹھیک ہے. ہمارے نزدیک ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، مطلب 1000 سال ہاں اس کو اس طریقے سے سمجھیں. ہاں اس کو اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ 1000 سال گزرے نہ گزرے اس کی بات نہیں ہو رہی. مثال اس کی یوں سمجھیں، مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کہوں الیاس بھائی، آپ کے گھر سے میرے گھر کا سفر جو ہے وہ اگر آپ پیدل چلیں تو وہ آپ کو 1000 دن لگیں گے یا آپ کو 10 گھنٹے لگیں گے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جب آپ چلیں گے تو 10 گھنٹے ہی لگیں، نمبر 1. دوسری بات یہ نہیں ہے کہ جب بھی آپ آئیں 10 گھنٹے لگیں. یعنی یہ حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ اگر اس طریقے سے سفر کیا جائے تو آپ کو اتنے گھنٹے لگیں گے. سے مراد یہ ہے کہ ملائکہ اس سے تیزی سے گزر جاتے ہیں، ان کو 1000 سال کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ کو کہا جا رہا ہے جو آپ گن رہے ہیں ٹائم ان کو لگ رہا ہے ملائکہ کے اوپر، اور ریلیٹو آپ کے تھرو اسپیڈ آپ کے تھرو بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آپ کریں مثال کے طور پہ ایک بندہ انڈیا جاتا ہے ٹرین کے اوپر پاکستان سے، یا پاکستان سے گاڑی کے اوپر جاتا ہے، اور ایک جہاز کے اوپر جاتا ہے، اور ایک پیدل جاتا ہے. ان تینوں چاروں قسم کے سفر کے اوپر مختلف قسم کا ٹائم لگے گا، اور ہر بندہ وہاں جا کر کہے گا کہ تم اگر اس طرح ہوگے تو اتنا ٹائم لگے گا.
ہر دوسرے بندے کا ٹائم ایک دوسرے سے نہیں ملے گا, چیز چینج ہوتی گئی, اس پر جی اللہ جی کی ذات کے اوپر کوئی ٹائم نہیں گزرے گا جی 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 یا جی اس کو ٹائم 50,000 نہیں سمجھ گا, 50,000 کا تو سمجھ گا, اور جو 1,000 کی بات کر رہے ہیں سمجھو, وہ جب عدالت قائم ہوں گی تو سمجھو اللہ تعالیٰ کی جب 1,000 کی ایسا ہوں گی, اس کا یہ بھی مثال ہے نا. بھائی وہ آپ قیامت کا دن سورہ معارج میں ہے, دونوں الگ الگ دن, ٹھیک ہے. 50,000 کا آپ نے بولے فرشتے جاتے ہیں وہ ان کی لمحے کی, لیکن 1,000 کا جو وہ نہیں ایک منٹ, نہیں 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 نہیں, جو مکس کر کے بالکل نہیں. ہاں, آپ عامر بھائی نے جو تفصیل بیان کی ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کے جانے میں 50,000 سال نہیں لگتے. 50,000 سال کی ایک لینتھ ہے. فرشتے تو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسپیڈ دی ہے, وہ کتنی اسپیڈ دی ہے وہ ہمیں نہیں پتا, وہ تفصیل قرآن میں نہیں, حدیث میں نہیں, تو ہم بیان نہیں کر سکتے. پلک جھپکنے سے زیادہ تیز چلتے ہوں گے تو وہ اپنے اعتبار سے چلیں گے, لیکن ہم اگر چلے اپنی اسپیڈ کے اعتبار سے تو ہمیں 50,000 سال لگیں گے ہاں اس دن کو گزارنے میں. سمجھ گئے؟ جی جی ابھی مصعب اس میں ایک جی چیز ایڈ کرنا کہ جی مجھے لگ رہا ہے کہ جی شاید آنے والے زیادہ 1,000 تر سال لوگوں کا کو ایک کلیئر لگتا کرنا ہے, 1,000 سال کے بارے میں کیا بولے تھے اس کی وجہ سے وہ بولنا ہے. جی. دیکھیں دو عامر چیزیں بھائی, حضرت عاصم بھائی, ایک منٹ, آصف عاصم بھائی ایک کچھ منٹ. کہہ رہے تھے. ہاں جی عام طور پہ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو, شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے وہ وقت گزرتا ہے 1,000 سال کا یا 5,000 سال کا. اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے کوئی وقت نہیں گزرتا, چاہے وہ 1,000 سال کا ہو, 5,000 سال کا ہو, 10,000 سال کا ہو, یہ سارے وقت ہمارے اوپر گزرتے ہیں. جی ہاں, تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلب کوئی وقت نہیں ہے کہ ان کا جو ہے وہ ایجنگ ہو رہی ہو یا اس طرح سے بالکل. وقت گزر رہا ہو جیسے ہمارے ساتھ ہوتا. اور اسی لیے مما تعدون کا لفظ آ گیا سورہ سجدہ میں. مما تعدون یعنی جس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو. وہ حضرت تو ہاں آپ بے کی شک نا, دو چیزوں کو مکس بھی کر گئے ہیں. جو 50,000 سال کا ہے وہ قیامت کے دن سے ریلیٹڈ ہے, اور جو 1,000 کا ہے وہ اعمال کے حوالے سے, جو آپ کے اعمال نامے پیش ہوتے ہیں اچھا اس سے ہے. مت ٹھیک ہے, عدالت جب قائم ہوں گی جب کی بات ہو رہی ہے, سمجھے جب قیامت چالو ہو گئی اور جو عدالت 50,000 سال ہے نا وہ قیامت سے ریلیٹڈ ہے, ٹھیک ہے. اور جو 1,000 سال کی گنتی ہے وہ آپ کے اعمال جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اس ٹائم سے ریلیٹڈ ہے. اچھا اور وہ وہ عمل ٹائم گنتے کا گنتے جو 1,000 سال ہو کیلکولیشن جائیں گے ہے سمجھو. مکمل سن لیں, آپ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں, مکمل سن لیں. اور وہ جو کیلکولیشن ہے وہ انسانوں کی حساب سے, میتھمیٹکس کے اعتبار سے ہے, نہ کہ ملائکہ نہ کہ اللہ کی ذات. اب سمجھانا چونکہ انسانوں کو تھا تو انہی کی کیلکولیشن کے اعتبار سے بتایا کہ تم اگر یہ کرو گے سفر تو تمہیں اتنا ٹائم لگے گا. دیٹ سمپل. ٹھیک ہو گیا میرا بھائی؟ ٹھیک. اچھا ایک چیز اور بتا دوں الیاس صاحب, یہ جو عالم ہے نا یہ الگ الگ, ہمارا جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین, تو عالم ایک نہیں ہے, عالمین ہے, بہت سارے ہیں. ایک عالم ارواح ہے جہاں ہماری روحیں تھی, ایک عالم دنیا ہے جہاں ہم ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک عالم برزخ ہے, اور ایک عالم حشر ہے, پھر عالم جنت یا عالم جہنم. یہ الگ الگ عوالم یا عالمین ہیں. تو عالم حشر کی جو لینتھ ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کر دی کہ 50,000 سال ہے. ہمارے اس عالم کی لینتھ اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کی. ہاں یہ کہا کہ اللہ کے نزدیک یہ جو تمہارے جو 1,000 سال ہیں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دن مانتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گویا کہ ایک, سن لیجئے ایک منٹ, بات کر لینے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ٹوٹل لینتھ بیان نہیں کی کہ اس میں 5 دن ہوں گے کہ 10 دن ہوں گے کہ 100 دن ہوں گے, یہ بیان نہیں کیا. کیوں بیان نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ عالم امتحان بھی ہے, امتحان یہاں ہونا ہے. قیامت کو ہمیں ڈسکلوز نہیں کیا کہ کس تاریخ میں آ رہی ہے. لیکن عالم حشر میں, جب حشر میں انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوگا تو وہاں اس کا کوئی امتحان نہیں, وہاں تو نتیجہ نکلنا ہے. لہٰذا وہاں یہ بتانا کہ یہ عالم کب جا کر ختم ہوگا, یہ بتانا وہاں پر پہلے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا. البتہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ جو عالم حشر میں پہنچے وہ 50,000 سال تک کے کھڑا رہے. کچھ لوگ 5 منٹ میں نکل جائیں گے آگے, کچھ لوگ طویل انتظار کریں گے, ڈیپینڈنگ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. یہ اللہ کانسیپٹ تعالیٰ آپ کی کا ہونا عدالت چاہیے. میں جو ہوگا سمجھو, اللہ تعالیٰ کی جو عدالت میں جو فیصلہ ہوگا پورے نیکیاں سمجھو, جو زندگی کا گزر ہوگا وہ کس کے 1,000 سال ہوں گے, کس کے 10 منٹ ہوں گے, کس کے 100 سال بھی ہو سکتے ہیں نا. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اعمال کے اوپر. آپ کے اعمال اچھے ہیں تو آپ آگے نکل جائیں گے, آپ کے اعمال اچھے نہیں ہیں تو آپ کھڑے رہیں گے, انتظار کرتے رہیں گے, وہیں سے عذاب شروع ہو جائے گا. یہ انتظار کرنا ہی عذاب ہے. نہ ویسے تو دنیا بن کے 4 کروڑ سال بھی ہو رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ ہے دنیا بنانے کے لیے. ہم 6 دن بول رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے لیے 1 سیکنڈ بھی ہے سمجھو, ٹائم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے بھی نہیں. خدا کے لیے خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, یہ آپ کو سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے بھائی, خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے. ہاں, کوئی سوال پوچھ سکتا ہے نا کہ دیکھیں جی دنیا کے اندر جو ہے وہ تو آپ کہتے ہیں ٹائم نہیں, تو قیامت کے بارے میں 50,000. دیکھیں جس طرح دنیا کے بارے میں ہمارا ماننا یہ ہے, یا اس سے پہلے بھی جس طرح مفتی صاحب نے کہا کہ خدا ٹائم باؤنڈ نہیں ہے, وہ ٹائم سے ماورا ہے, اوپر ہے. ٹائم کا خالق وہ ہے, اس ڈائمینشن کا بھی خالق وہ ہے, وقت کو بھی کریٹ اسی نے کیا ہے.
تو اسی طریقے سے جب قیامت میں یہ جو ٹائم کی بات ہو رہی ہے اس وقت بھی اس پہ ٹائم نہیں اثر کرے گا. تو یہ انسانوں کے لیے ہو رہا ہے کیونکہ ہم مخلوق ہیں. ایک جسم کو جو میس ہوتا ہے وہ اسپیس اور ٹائم کے اس کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے, اس کے بغیر وہ سروائیو نہیں کر سکتا. کسی چیز کا بھی میس میں یا میٹر میں یا فزیکلی ایگزسٹ کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں, ایک ٹائم اور ایک اسپیس. کل قیامت کے دن بھی جب ان اجسام کو اللہ دوبارہ اٹھائیں گے اور دوبارہ ان کو زندہ کیا جائے گا اور دوبارہ محشر میں اکٹھا کیا جائے گا, تو اس کے لیے بھی ٹائم اور اسپیس ان کی ایگزسٹنس کے لیے نیسیسٹی ہے, ضروری ہے, نیسیسری ہے. تو اس لیے وہاں پر بھی ٹائم لگے گا. تو یہ سمپل سی بات ہے. اللہ کی ذات کو نہ اس وقت ٹائم چاہیے, نہ اب چاہیے, نہ پہلے چاہیے تھا. جی جی بے شک بے شک. جی جی ٹھیک ہے, مفتی چلیں جیسا بولے ہاں جیسے آپ نے بولے الحمدللہ رب العالمین ہر عالم کی جگہ. تو جیسے قرآن میں حدیث میں آتا ہے کہ ہم نے 7 آسمان کے ساتھ 7 زمین بھی بنائے, اور 7 زمین ایسے اور بنے ہوئے ہیں. وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ, یہ سورہ طلاق کی آخر میں ہے. خیر, اب یہ تیسرا سوال ہو گیا آپ کا. جی لاسٹ ہے ہم سارے نہیں ابھی اور بھی کالرز لینے. اب یہ والا سوال اب اگلی مرتبہ کیجیے گا. آپ کو تو میں نے پچھلے آپ کو پچھلی مرتبہ میں نے, ارے بھیا سن بھی لیا کرو, آپ کو میں نے پچھلی مرتبہ ای میل دیا تھا, آپ نے ای میل کیا مجھے؟ نہیں, ای میل کیجیے نا. کیا ہے یہ سامنے چل رہا ہے سمجھنا ہے نا, ای میل میں یہ سامنے چل رہا ہے ای میل. مجھے چونکہ آپ کے اتنے سارے سوال ہیں, صرف ہم آپ کے سوالات کے جواب تو نہیں دے سکتے نا. آپ کے 2 سوال کے جواب آلریڈی میں نے دے دیے ہیں. پر یہ تیسرا ہنٹ تھوڑا شارٹ لیا آپ کے, اگلی مرتبہ لوں گا آپ کا انشاءاللہ. شکریہ بہت بہت, جزاکم اللہ. جزاک اللہ. اچھا جی, مفتی اسماعیل ندوی صاحب بھی نظر آ رہے ہیں نیچے, انہوں نے بھی ماشاءاللہ وضاحت دی ہے. وہ کہتے ہیں 1000 سال جس آیت میں مذکور ہے وہ عذاب کے ذکر کے فوراً بعد آیا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا تعلق جہنم کے ایام سے ہے. 50,000 سال قیامت کا دن اور 1000 سال جہنم کا دن. جزاک اللہ. مفتی صاحب آپ جوائن کرنا چاہیں بتائیں, جگہ بنا دیں گے. جی ہاں, وعلیکم السلام. Mufti, sorry, I have had a question about a verse of Quran that Hadith claim that it is missing, and I have asked people, ordinary Muslim, they say that you have to ask a Mufti, and then when I want to ask you, you have been removing me in the past, so I don't know whom else I can ask about this Hadith that says a verse of Quran is missing, a Hadith about that says a verse of Quran which is the verse of If I removed you in the past from my stream, there must be a genuine and justified reason, I think. No, I just want to know why this hadith says a verse of Quran is missing. Can you please explain for me? No, that I will explain, but because you said I removed you, so why did I remove you? Just do you remember? No, just I asked you a question. Well, I sit here to answer questions, and every day, every week, a lot of people come to my channel asking questions. Did I remove anybody? You have been waiting here for so long. Did I remove anyone? Okay, I hope that you answer me this time. Okay. Now give me the reference of that hadith that says the verse of Quran is missing. All right. Yes, it is Sunnah Ibn Majah, Book of Nikah, Hadith 1934. And that must be the Ayatul Rajm, and it must says that a goat came and ate that leaf upon which the ayah was written, right? Yes, exactly. Okay, that hadith is weak. But it is first of all, it is in what is it? This sunnah.com. It's written. Let it be. Who cares? The hadith is weak. All right, another one. Sahih Muslim. Listen. First, let us clear this one, brother Mustafa. Let us clear this one. I made two-part video on my channel, Awaz-e-Haq Official. Kya Bakri Quran kha gayi? So this very hadith I mentioned there, and the point that Muhammad bin Ishaq, he is individually referring to or narrating this hadith. Which one is weak? And Muhammad Ahmad Shakir referred him as Za'if, Muhammad bin Ishaq. Okay. So I don't know whether you know the tafarrud of Rawi, a narrator, which is he individually is narrating this hadith. Okay. Right. Can I now? So I mentioned two-part hadith. And the second thing, Brother Mujtaba, you're saying that this hadith is mentioned on sunnah.com. Yes. And it is in Sunan Ibn Majah. And did you do your research about the hadith? Please, it is not just this hadith, okay? There is hold on. Let's talk about this one first. Because you gave the reference of this hadith. Did you do your research on this hadith before you ask this question to me? Which research? What do you mean? About whatever research. Did you investigate about the narration, whether it is an authentic narration or a weak narration? Did you do your research work? Look, people are acting upon this hadith,
Okay. No, They they're are, not. We're not acting upon this hadith, and this is not the hadith that one should act upon. So there is no way you can act upon. Even hypothetically, you cannot act upon this hadith. I'm simply So- asking, did you do your research about this Okay. hadith or not? Yes so or no? so upon which hadith Yes or they no? act. Yeah. Look, I Yeah. say Look, that. you need to be honest. You need to be honest Yeah. here, because then I have to remove you if you're not honest, and perhaps that's the Right. reason why I removed you last time. Okay. So, did you do your research on this hadith or not before you came here? Not on this particular hadith. Okay. Because Okay. there are other hadiths. So you didn't do your research on this particular hadith, and you're saying that I asked around, and people are saying that you need to ask a mufti. So it means Yes. you were doing your research. That's why you were Okay. asking around. Yes. I mean, I don't know what kind of research you want, because Sahih Muslim You know that also, Brother Mujtaba, I have to interrupt you. Sorry to say, I have to interrupt you. Yeah. First of all, people are saying in comments that you are a Sunnah rejector, irrespective no, of that. I am not. Let me I'm tell not. you- No, you- they are liars. Okay, Because okay, it's I okay. believe It's okay if I they're lying. have- Okay, just leave them. Yes. Okay, leave them. I just ask. Okay, listen. Mujtaba, you know Amir Haq is not saying you're the Sunnah rejector. People are saying in the comment. I know. So I he's simply. said, So I don't said call him they liar. No, I Yeah. said they are liar. I didn't say Okay. he's liar. I said All right. okay. So your question about the first hadith is solved, right? Yeah. No. Look, because Sahih Muslim says also that. Your Sahih hadith, your Muslim, there are- question about. Oh, hold on, Amir bhai. Your question about the first hadith is solved or not? Because the first hadith is not in Sahih Muslim, it is in Sunan Ibn Majah. Is it solved or not? Okay, that look, these are connected to each other. If you allow me to say that, these are connected to each other, because Sahih They are Muslim, not connected to each other. I Let- know that Sahih Muslim Yeah, let me- hadith. It yeah, let me mentions of explain. two surah, let me say, surah, let me say. right? So where is the verse? Because Sahih Muslim says that this verse was sent down, and we were reciting it, we were retaining, we were acting upon it. But I'm afraid that by lap of time, people may forget it. Okay, because the verse is not in Quran. All right. So, and that hadith says that why it is not Quran, because it was eaten by a goat. So there is a verse. There is a verse. Okay. मुफ्ती साहब मुझे एक आयत पेश करने दे, क्योंकि ये जी। सुन्ना रिजेक्टर के हवाले से जो भी जी। मामला, मैं सिर्फ जी। एक बात करता हूँ. Brother, listen to me. Okay. Yes. First of all, I told you there is a Ravi Muhammad bin Ishaq. That's why hadith is Zaif in Sunan Ibn Majah. Secondly, Sahih Muslim is saying, we are not saying that there was no ayat about Rajam or Rizat Kabir. There was not in Quran. We know that very well. And we know how they get abrogated and how they get mansu'a. Okay, mansukha or mansu'a, ya nasiya mansu'a, min nasiya mansu'a. Now I give you one ayat from Quran. It's Surah Al-Ala, chapter 87, verse 6. Read it for me, 6 and 7. But I have to bring it up. What do you say? Which chapter? Chapter 87, Surah Al-Ala, Google. verse number 6 and 7. Chapter. Read it. Quran. You will get your answer from there. Quran. Which answer you want to give me? From Just there? listen But there are- overall there are about the Nasikh application, and about the Mansukh. application of those ayats. Yes. Quran 67, verse 87, 87, brother. 87. Chapter 67, verse 87. Okay. 87, chapter 87, verse Okay. 6 and 7. Okay, 6 and 7. Sorry. 6 and 7. Okay. 6. All right. Read it loudly. All right. Just a second. I have to bring it up. It says, we will have you recite the Quran, O Prophet, so you will not forget any of it. Okay. Mhm. And All right. And then 7. we will facilitate you facilitate for you the way of ease. No. Ayat Okay. 6 and 7, brother. Kindly. 6 and 6 7. and 7. Sorry, 6 and 7. Next one. Yes. 6 I read. Unless Allah wills otherwise, He surely knows Okay. what Now I'll is- read it. I'll read it out in Arabic so that people know also. Okay. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنقرئك فلا تنسى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى. There is mention in Quran that Allah says there will be some ayat will be forgotten or abrogated, but don't worry, we will help you out. It's mentioned in the Quran, brother.
Okay. Okay, So hold on. abrogated. Now, I Mujtaba, know. Yes. Mujtaba, listen to me now. Abrogated. Yes. Hold on. Mujtaba, listen to me now. Yeah. Okay, so you see on my screen, I don't know, do you understand Arabic? No, I don't understand Arabic. No. Okay, so you are given the reference of Sahih Muslim and this hadith 1452. The hadith is reported by the main narrator is Yahya ibn Sa'id al-Ansari. He's a tabi'i, and he says that نزل في القرآن 10 رضعات معلومات ثم نزل أيضا 5 معلومات. So in the Quran there was an ayah which was about 10 رضعات, and then there was an ayah which was about 5 معلومات, meaning 5 رضعات. Then the same hadith is reported by Imam Malik. Okay, and he in his Muwatta he says كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Okay, so there were 10 رضعات معلومات, then they became mansukh with 50 معلومات, and فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. Rasulullah صلى الله عليه وسلم passed away وهو فيما يقرأ من القرآن, and when they before he's passing away, they were part of the Quran. Now this hadith comes in now the hadith of Ibn Majah comes, that has the qissatu ma'iz, the story of sheep. That hadith is reported by, look at this, where is it yes, Al-Wajud Salih. A little bit zoom in, kindly zoom Yes. in a little bit. Okay, this hadith is Yarwihi Muhammad ibn Ishaq. Exactly. Okay, and this Muhammad is Muhammad ibn Ishaq. Look here, Muhammad ibn Ishaq بالضعف والرد والشذوذ. فالحديث الشاذ عندهم هو الحديث الذي يخالف فيه الراوي الثقة ما رواه الثقات الأحفظ منه وبالأكثر عددا. So the hadith is not sahih on any standard. Therefore, how can you give reference of a da'if hadith and then you say, well, the same hadith is in Sahih Muslim? No, the same hadith is not in Sahih Muslim. It's totally different. Okay. Can I say something now? In Sahih Muslim and in Bukhari says that this verse came down, but yes, it was abrogated. The Quran is saying illa masha'Allah. The Quran is confirming that if Allah Azza wa Jal would want, the Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam would also forget an ayah, but that is up to the will of Allah. Okay, I understand. So you say that it was abrogated, but why people act upon it? Because the hadith in Muslim says that it is a duty. I'm afraid that by lack it's because of hadith, brother. The implementation of the rajam, that hudud, it's just because of the practice of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. According to Muslims, we don't only take rules and regulations from Quran only. So we depend on hadith and sunnah as well. So we take I want to add one point. I think Mujtaba, when it was abrogated, why you have to follow it, brother? Hold on. Mujtaba, go ahead, Asim. Mujtaba, basically, I think you have to be clear that how many types of abrogation we have in the Quran. So one type is the ayah is abrogated to recite, but the hukum is there. So the recitation is abrogated, but hukum of the rajam is there. That's why we practice that. Okay, now can I okay play, do you Mujtaba, hold on. Now let me ask you this. Do you think that the sunnah is a source of legislation? Do you believe in that? Yes, sunnah is a source. Yes, exactly. But is a source of legislation, right? Yeah, yes, not fabricated one. We have a lot of fabricated. We're not talking about fabricated one. We're talking about sunnah, which is sabita. Sunnah sabita, established sunnah, is a source of legislation. You agree, right? Yes, I agree. Okay, definitely. All right. How do we know that the sunnah is sabita? There are many different ways. For example, you look at the chain of transmission. Another way of looking at the established sunnah is when you look at the action or the practice of the ummah. For example, the ummah has been practicing from one generation to another. All right, from the time of the companions, in fact, from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they have been practicing this. It shows that the sunnah is an established one. It is not fabricated. So rajam is one of those practices that the ummah had been acting upon it from one generation to another from the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So it cannot be a fabricated one, and therefore it has to be a source of legislation. Okay, because the hadith says that we might forget it because we don't find the verse. If you have to follow it, then why the verse? Well, because we don't have to, because if you have already admitted that the sunnah, the established sunnah can be the source of legislation, so we can derive our legislation from the sunnah, even if it is not in the Quran. Okay, if it is stoning, okay, if the
punishment for adultery is stoning, then chapter 4 verse 25 says, if they commit adultery after marriage, they receive, this is about your right hand possession, they receive half the punishment of a free woman. So how can you punish half a stoning of your slave girl or whatever your right hand possess? Okay, can you please explain for us how Wait. can you punish half? Which ayah are you referring to? Can you 425 Surah number 4, ayah number 25, huh? Yes, he's jumping. Actually, he's jumping from that ayah, the forgotten ayah, the lost ayah from the. Allah subhanahu wa ta'ala says, Okay. Let Mufti Sab search this ayat. I have a question for you. You know Sunan Ibn Majah, that hadith, who narrated that hadith? The Sahabiya, Hadrat Aisha radiyallahu anha, right? Okay, it says that, yes. Hadrat Aisha radiyallahu anha, right? Okay. That Hadrat Aisha radiyallahu anha, when she died in late 50s Hijri, right? Late 50s. Okay. And before that, there was according to the hadith or tarikh, twice there was a time when they compiled the Quran. That was the best time for Hadrat Aisha radiyallahu anha, that she went to her father, Hadrat Abu Bakr Siddiq or Hadrat Umar Farooq, and then to Hadrat Usman, and she should have told them that there are two ayats that are eaten by a goat or they are lost. She didn't. Yes. In the late 50s. Why she didn't? If she knows that they are from Quran, that's an important question. Another thing is, look, Mujtaba, the criteria for rajm is that the person has to be muhsan. There is a term, and ihsan is a terminology that is derived from the Quran and Sunnah, and that includes that the person who's being punished must be Muslim, must be a free man or woman, okay, must be adult and sane. You need 4 conditions. So the person has to be adult, the person has to be sane, the person has to be Muslim, the person has to be free. And the punishment that is that you're talking about, that you're referring to in Surah An-Nisa, ayah number 25, that is about slaves. So they're not even muhsan. So obviously they're not going to be punished by the same punishment. So there are lots of good, benefit in not being Muslim. Okay, because if you are a Muslim, then you can be stoned to death. If you want to leave Islam, only if you commit a crime. Only if you commit a crime. Are you saying that a person should promote fahisha in the society and should promote adultery, and then that's how he can be saved from the punishment? Is that what you're saying? I'm saying obviously there are so many benefits for non-Muslim in this world. So we know Prophet ﷺ said that this world is heaven for non-Muslims. Who say the only benefits are for Muslims? Obviously. So your morality depends on worldly benefits. That if something is worldly beneficial in terms of world, then that should be accepted. Is that what you're saying? No, I'm not saying that one. I'm saying that this is what I understand from your point of view, that non-Muslims are in a better position because they can commit zina and they will save themselves from this punishment. Is that what you're saying? One point, perfect dawa. Let me please say also. Like this ruling is regarding rajam, not regarding the. I think chapter 16 verse 61 says, perfect dawa. Wait a minute. Yes, this ruling is regarding the rajam, like non-Muslim should not be stoned, but I think the flogging should be applied on non-Muslims. So had is there, like perfect dawa, had is there for the non-Muslim also. Okay, so how they are at a better place. Yeah. Look, if okay, and hold on, I need to conclude our discussion because it cannot go forever. Let me ask this question to yourself. Yes. What is your methodology of understanding a hadith? If you are not the rejecter of the sunnah, and you claim that you're not the rejecter of the sunnah, and you claim that the sunnah is the authentic sunnah is the source of sharia, source of legislation, what is your methodology of checking and investigating the hadith? Yes, if it goes against Quran, then I reject it. If it match with Quran, how do you know if it goes against the Quran? The Quran is Quran saying that don't do rajam? Yes, Quran says that this rajam is just by pagans. Okay, let me read for you so many verses. Is Quran saying don't do rajam? Where does Quran say la tarjumu?
Okay, Before look, that, Mufti Sahab, the let most me, important, the basic question is where do you driving your this rule from Quran or Sunnah, so that you be- will reject those hadiths which are contradicting with the Quran, because first of and all, give yeah, us from the because first Quran. of all, Quran says 100 lashes, okay, and Yeah, Quran says that, that is for yes, ghair yes, muhsan. 100 yes, yes. lashes for ghair Quran says, muhsan. yes, Quran says that this You stoning see, was that's the thing. practiced by You guys don't even understand the definition of contradiction. What is the yeah. definition of contradiction? Is takhsis an exception or exclusion from a general rule? You call it contradiction? Okay, look, Quran says that stoning No, answer was this question. practiced. Yes, Exclusion from a general rule. Is it contradiction? no. Prophet Muhammad supposed to explain Are you rules answering of, my question? yeah, Exclusion from a general rule. Is it contradiction? exclusion. What do you mean? Sorry, can you please explain? See, that's the point. You're saying, and you're not even whatever you're talking, but you're not understanding my question. Let me give an Yeah. example, and then I will conclude. Suppose you're driving your car, and there is a stoplight, red light. What is the law? Would you stop or would you not stop? I stop. Yes. You will stop. So that's the law. This law is for everybody. But imagine if you are an ambulance driver, and the emergency light is on, and you see the red light. Would you stop or would you carry on? The ambulance, yes, ambulance must continue. Yes, Must definitely. continue. So this is Yes. an exclusion from a general rule. Do you think it is a contradiction? No, I'm not talking about that. I'm Okay. just saying that. Game Yes, over. I'm just Brother, saying, game over. no, This is not a no, contradiction. no, So I'm- the Quran gave a rule, and then the exception or exclusion of that rule can come from the Sunnah. This is not called contradiction. no. So Look, before you talk about contradiction, you need to understand the definition of contradiction. yes, I say that. Okay. Chapter 11, verse Thank you very 91. much. Yeah, chapter Thank you 11, very verse much, 91. brother. Please, We're yes. done. We're done. You need to Thank- work on the definition of contradiction first. Come next time, and then we'll talk. We cannot drag this Thank- conversation forever. There are other But people this waiting. stoning is just what pagans Thank are doing. you. Thank you Pagans very are much. doing it. So you are following pagans. तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات. إن القرآن لنور يتفجر في جنباتي يرفعني عند مليك الخلق لأعلى الدرجات.